محبت ہے کیا چیز، کس نے بنائی، کس کے لیے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ محبت کیا چیز ہے، کس نے بنائی، کس کے لیے۔ اب تین چیزیں ہو گئی۔ ایک، محبت کیا چیز ہے، کس نے بنائی، کس لیے بنائی۔ اب یہ تو واضح ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو پوری مخلوق جو جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں دل کو رکھا، اور ہر دل میں محبت رکھی، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے پکھی ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے جیت ہو، چاہے درندہ ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہے دل کے بغیر نہیں ہے، کوئی بھی دل محبت کے بغیر نہیں۔ اسی لیے تو ہر چیز اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ پرندے، ایک دن ایک پرندہ تھا، وہ بار بار صحابہ کرام اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا تو ان کے اوپر گھوم رہا تھا، ایسے آتا جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ دیکھو ان کی اپنے بچوں سے محبت کے گھوم رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ صحیح ہم نے اٹھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وہاں رکھ، کیونکہ ہمارا اسلام وہ ہے کہ پرندوں سے بھی محبت کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ سمجھے کہ پرندوں پر بھی کو بھی تکلیف مت دو، تو ان کے اندر پرندوں درندوں ہر ایک کے اندر دل ہے، ہر دل میں محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے اگر میں حساب لینے پر آؤں تو کوئی بھی جاندار چیز اس زمین پر نہیں بچے گی، کیونکہ یہ پرندے درندے جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شیر ہیں، ہاتھی ہیں، یہ انسانوں کو وہ تکلیف دیتے ہیں، پھر ان کو حساب کیوں نہیں ان سے لیا گیا؟ انسان اور جنوں سے حساب لیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل تو دی، لیکن دل کو چلانے والا حاکم جو کنگ ہوتا ہے، کنگ آف کنٹرول، وہ نہیں دی جو انسان اور جنوں کے پاس ہے۔ اب جب کسی کا کوئی حاکم ہوتا ہے تو وہ اس کو برے چیز سے روکتا ہے اور اچھائی کے طرف حکم دیتا ہے۔ جب حاکم ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ خود مختار ہوتا ہے، جو چاہے کرے اس پر کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیا ہی نہیں وہ حاکم، اس کے اندر میں وہ رکھا ہی نہیں، کنگ آف کنٹرول رکھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب کیوں لے گا؟ اگر عدل اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کروں تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا، مگر انسان
اور جن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھ لی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر میں رکھ لیا ہے۔ وہ چیز ہے جو سارے عضووں کو چلاتی ہے، ان کے اوپر حکم کرتی ہے، جو ان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں وہ درندے کہلاتے ہیں۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل کو نام ابو الحکم تھا، یعنی دانہوں کا باپ، کیونکہ اس کے اندر جو عقل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے عقل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل جو ہے وہ قدرتی ہے، جو یعنی طبعی عقل جو ہے ہر انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسرا عقل ہے سمیع، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ دوسرا عقل ہے سمیع، جس کو طبعی عقل نہیں ہے تو اس کا سمیع عقل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ دنیا کے لیے ہے کہ سنا ہوا عقل۔ جیسے کہ حضرت علی نے جو فرمایا، تو ابو جہل کو جو عقل تھا وہ سمیع تھا، وہ عقل تھا جس کے اوپر وہ دنیا کے اوپر وہ کنٹرول کر رہا تھا، وہ جو طبعی عقل ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ جب جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ کہے گا کاش ہمیں عقل ہوتا اور ہم عقل والے وہ بات سنتے، عقل سے سنتے اور سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر ان کے اوپر دوری ہو۔ مان بھی دیتے ہیں کہ ان عقل کو ان نے یوز نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان جانور کو اس لیے سزا نہیں دی کہ ان کو وہ طبعی عقل نہیں ہے، اور انسان کے اندر میں وہ عقل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو علم سے حاصل ہوتا ہے، جس کے وجہ سے انسان اور جن کے اوپر جزا اور سزا رکھ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ میں نے تمام زیادہ انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے اور جنوں کی کثرت۔ اللہ کے بندے توجہ سے اس بات کو سنو، غور کرو۔ آج میں حقیقت محبت کی آپ کو بتا رہا ہوں، محبت کو سمجھ لو، محبت کی حقیقت کو سمجھ لو کہ میں نے بے انتہا جن اور انسان بنائے ہیں۔ کیوں بنائے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل تو ہے لیکن دل میں وہ سوچ نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ طبعی عقل جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، وہ سمیع عقل پہ کرتے ہیں۔ اب وہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ آنکھیں تو ہیں، اس کو دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ وہ سننے والا عقل اس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا نظر آتی ہے، آنکھوں سے صرف دنیا کو دیکھتا ہے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان تو ہے لیکن وہ دنیا کی سنتا ہے، صرف دنیا کی بات سنتا ہے، دنیا پر آنکھوں سے صرف دنیا پر نظر ہے۔
کانوں پر صرف دنیا کی بات سنتا ہے، دل میں صرف دنیا کا فکر ہوتا ہے۔ اب اس کا عقل جو ہے دنیا کے طرف، وہ سمیع عقل ہے، وہ دنیا کی طرف اس کو لے گئے، اللہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہے، کیونکہ ان کو بھی وہ سمیع عقل ہے، وہ جو ہے نا وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے قدرتاً انسان اور جن میں رکھا ہے، وہ ان کو عقل نہیں ہے، تبھی تو وہ جانوروں کے لیے نہیں۔ اب ان کے پاس ہے لیکن ان نے چھوڑ دیا، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا، لیکن ان کے پاس ہے وہ عقل، لیکن یہ ان کو یوز نہیں کرتے اس عقل کو، جو طبعی عقل ہے ان کو یہ یوز نہیں کرتے، اور سمیع عقل کے جو ہے وہ پیچھے چلے گا۔ تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ھم اضل، کیونکہ یہ جانور سے بدتر، اولئک ھم الغافلون، کیونکہ یہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کی چاہت، دنیا کا مزہ، دنیا کا عیش۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت تو رکھی، پیار رکھا ہے، لیکن محبت دنیا کا، دنیا کے لیے محبت۔ اب محبت کیا چیز ہے وہ آگے میں بتا رہا ہوں، کہ بتاؤں گا کہ محبت کیا چیز ہے، تو آپ کو یہ جو ہے نا بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، عقل جو ہے کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آنکھیں تو ہیں، لیکن یہ دنیا کی نظر پر جمی ہوئی ہے، کان تو ہے لیکن دنیا کی بات سننے کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں، دل تو ہے لیکن دنیا کی سوچ ہے، کیونکہ ان نے اس عقل کو مرا دیا۔ جب وہ عقل کو ان لوگوں نے ختم کر دیا، ان عقل کو سولا دیا، تو یہ دنوی جو سمیع عقل ہے وہ ان سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، ان کے لیے جہنم ہے، کثیر سے یہ انسان جن اس چیز پر ہے، اس لیے ان کے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ محبت جس کو عقل چلاتا ہے محبت کو، وہ یہ ان کے پاس، ہمارے پاس سمیع عقل ہے جو ہماری محبت کو دوسری جگہ یہ پیش کر رہا ہے۔ ہماری محبت تو ہے، چاہت تو ہے، لیکن دنیا کی ہماری، کیونکہ محبت کو اگر وہ اصلی جو اللہ نے ہمارے اندر میں اصلی رکھی ہے کیفیت، وہ اس کو ہم جگائیں، اس کو جگائیں تو ہمیں وہ صحیح راستہ بتائے گا، اور یہ جو سنا ہوا عقل ہے یہ ہمیں غلط راستے پر گائیڈ لائن کر رہا ہے، کیونکہ کنگ آف کنٹرول ہے نا، جہاں ہمیں لے جائے۔ تو اللہ نے تبھی تو کہا ارأیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، ان کو نہیں دیکھا جو اپنے خواہش، اپنے دل، اپنے خواہش کو اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے، یعنی اس عقل کے پیچھے جو سمیع عقل ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور اس کو تابع ہو گئے، ہر چیز اس کے تابع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کی تو وکالت کرے گا کیا؟ تو ہم اس چیز کو سمجھیں میرے بھائی، کہ یہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہمیں دے دی، اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، اس عقل کو کیسے چلاتے ہیں، کیا یہ دنیا والا عقل پیش کرتے ہیں یا وہ اللہ والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ محبت کیا چیز ہے اور کس کے لیے بنائی گئی ہے، یہ چیز کھول کے واضح کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر تھوڑا توجہ کرے۔ میرے بات میں کوئی عالم نہیں ہوں، فقیہ نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا گندہ انسان ہوں، بدکار انسان ہوں، اپنے گناہوں کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے گناہوں کی معافی دے، میں کوشش کر رہا ہوں، صرف میں منزل کے طرف کوشش کر رہا ہوں، حقیقت کے طرف کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے،
ہم سارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے، اللہ اس کے محبوب کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل عقل ہم ان کو جگائیں اور اس کو یوز کر کے ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ فرماتا ہے، یہ بندے اس چیز کو یوز کر کر کچھ بندے تو اللہ کی معرفت تک پہنچ گئے، کچھ بندے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ انسانوں کے دو طبقے ہیں، امام راضی فرماتا ہے، ایک تو اس عقل کو یوز کر کے اللہ کی معرفت کے کنارے، جنت کے کنارے پہنچ گئے، اور ایک بندے اس عقل کو یوز کر جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ تو ہم اپنے دل کو کھولیں، دماغ کو کھولیں اور اللہ کے طرف سوچیں، اللہ کی بات کو سوچیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سوچیں۔